بہت ساری اس میں چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں جو اوور آل اس کی ہیئرنگ رہی، لیکن بڑا انٹرسٹنگ تھا دیکھنا اس کی لائیو سٹریمنگ کو، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز بھی ہمارے کافی آؤٹ سپوکن ہیں ماشاءاللہ سے، اور کافی ٹف ٹائم ملا ہوا تھا لائرز کو. آپ کی کیا آبزرویشن رہی اس کی لائیو سٹریمنگ کو لے کر کے؟ آپ نے کیا پرسیو کیا؟ اور پھر جو اس کا ایک ڈیسیجن آیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ خوش آئند فیصلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی اپنے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. انہوں نے نہ صرف فل کورٹ بنایا بلکہ اس کی لائیو سٹریمنگ کروائی، اور پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ مقدمہ چلا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر جب فل کورٹ بنا اس کے اندر جو یہ مقدمہ چلا، اس میں بہت ساری بحث ہوتی رہی اور اکثر موقعوں پہ یہ ذکر بھی ہوا، یہ مکالمے بھی ہوئے کہ جی چیف جسٹس کے اختیارات کم ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس اپنے اختیارات خود کم کرنا چاہتے ہیں. یہ چیف جسٹس کے اختیارات سے زیادہ میری نظر میں اس کے ساتھ وہ جو اپیل کا چیز ڈال دی گئی تھی، جو ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا آئٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا آئٹم ویسے ہی پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ چپ کر کے ساتھ سے جو ہے وہ چلا جائے. تو وہ جو اپیل ڈال دی گئی تھی کہ جناب آپ 1973 سے لے کے جتنے بھی اس قسم کے جو مقدمات ہیں ان میں اپیل کا حق دے دیا گیا تھا، جس سے نواز شریف صاحب کو بھی اپیل کا حق مل گیا تھا. وہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس کے اوپر اتنی زیادہ اس طریقے سے بحث نہیں ہوئی، زیادہ مکالمہ نہیں ہوا. آلدو کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے، دیگر جج صاحبان نے بھی اٹھائے، جسٹس منیب اختر صاحب نے، اعجاز الاحسن صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. اور جو کچھ جگہوں پہ ایسے لگا کہ کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی سننے کو ملی، لیکن اوور آل میرے خیال میں ایک پازیٹیو ہیئرنگ ہوئی. قوم نے دیکھا اور پھر جج صاحبان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کیا ہوگا، اس کو ہم منوان مانتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے بعد میاں صاحب جو مورل ہائی گراؤنڈ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا، یہ قانون بینچ کی وجہ سے نہیں بنا تھا، نہ ہی یہ ریگولیٹ کرنا تھا. یہ تو وہی بینچ تھا جو آدھی رات کو جو عدالت کھلی تھی، جس عدالت کی وجہ سے یہ لوگ حکومت میں آئے تھے. تو یقین کیجئے اس میں وہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. اصل مقصد یہ تھا کہ ایسا ایک قانون بنا دیا جائے جس سے میاں صاحب کو یہ مورل گراؤنڈ حاصل ہو سکے کہ دیکھ لیں جناب ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت میں اپیل لگی ہے اور وہ صادق اور امین وہاں سے قرار پائیں اور ان کی سزا جو ہے ختم کر دی گئی. اب وہ الیکشن ایکٹ کا سہارا تو لے رہے ہیں، لیکن وہ جو اخلاقی ہائی گراؤنڈ لینا چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے ایک مہر لگ جائے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں اگر اس کو آپ تھوڑا سا سادہ الفاظ میں بات کریں تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹے 12 نے، وہ والا حساب مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم کے لیے. ٹھیک. کاظمی صاحب، آپ کے خیال سے اب بیلنس ہو گیا اس قانون کے بننے کے بعد؟ اب پارلیمنٹ کو یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کبھی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے، اختیارات سے تجاوز نہیں ہے، جو ہمیشہ پارلیمنٹ کے کسی کی بھی رہی ہو ان کو مسئلے مسائل رہے ہیں سپریم کورٹ سے. ڈو یو تھنک کہ اب یہ ان کو اس پر تسلی ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون بنایا جاتا ہے اس کی روح کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ کوئی چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں آئین کے اندر، یا جو سپریم کورٹ کے ہیں یا جو پارلیمنٹ کے ہیں، وہ کوئی ذاتی اختیارات نہیں ہیں. جس طریقے سے کہا گیا کہ جی اگر میں ایک شخص اپنے اختیارات خود دے رہا ہے، فلانا شخص اپنے اختیارات خود دے رہا ہے، نہیں، یہ کوئی ذاتی اختیارات نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی یہ اتنی کمپیٹنسی تھی کہ وہ اس قسم کا لا بنا سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس پارلیمنٹ کے اندر آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ تو خالی تھی. اس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو تھا، کیا اس اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بامانی قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی؟ جو اسپیکر صاحب تھے ان کے ہوتے ہوئے بامانی قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی؟ کیا وہ پارلیمنٹ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی تھی؟ وہ جس پارلیمنٹ کے ہم نے بار بار سنا کچھ جج صاحبان سے اس لائیو سٹریمنگ کے دوران، تو ایسے لگا کہ شاید یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. بھائی یہ تو وہ پارلیمنٹ ہے جس کا اسپیکر جو ہے مرضی سے لوگوں کے استعفے منظور کر رہا تھا. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو کھڑے ہو کے کہتی تھی ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے، جو کر لیں جو مرضی کر لیں. ابھی عرفان قادر صاحب آپ کے پروگرام میں ابھی فرما کے گئے کہ میں کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا اٹارنی جنرل کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ کس جگہ پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ اٹارنی جنرل بطور لا آفیسر آف ایک حکومت وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے؟ یہ آپ کسی آئین میں کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟
تو میرے خیال میں بہت زیادہ مسائل ہیں, بہت زیادہ ایشو ہیں. اصل میں یہ جو قانون بنایا گیا تھا نہ اس کا تعلق بینچ سے تھا, نہ اس کا تعلق پروسیجر سے تھا, نہ اس کا تعلق کسی اور چیز سے تھا. نواز شریف کی ذات کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا گیا تھا, اور ہوئی آخر میں ان کے ساتھ بھی گیم ہو گئی ہے. وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اختیارات بھی ادھر ادھر ہو گئے سارے, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو وہ اپیل کا حق بھی نہیں ملا. تو یہ اصل میں گیم ہو گئی. لیکن اب اس بات کو تو وہ الیکشن ایکٹ کی وجہ سے وہ تو سب اس بات پہ کنونس لگتے ہیں, اعظم تارڑ صاحب ہو, عرفان قادر صاحب ہو, وہ سب یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اپیل کی, تو ہم تو ویسے ہی اپنی نااہلی ختم کر چکے ہیں. وہ بشک یہ کہتے ہیں سمینہ, وہ معزز شخصیات بشک یہ کہتے رہیں, لیکن وہ ریکارڈ پہ تو یہی رہے گا نا کہ سزا یافتہ ہیں, تائید نائل ہیں سپریم کورٹ سے, پھر اپنی حکومت نے قانون بنا کے نائلی ختم کی. یہ تو ریکارڈ کا حصہ رہے گا نا. لیکن اتنا کون پرواہ کرتا ہے ویسے, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہمارے ہاں اتنا کاظمی صاحب یہاں ریکارڈ کا حصہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ جب نااہلی ختم ہو گئی, وہ الیکشن میں حصہ لے لیا, ہار جیت ہو گئی, پھر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی رہنما ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, آج سے میں چھوٹی سی چیز عرض کر دوں, آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے, آنے والی جو نسلیں ہوں گی نا, ان کے آرکیولوجسٹ زمین نہیں کھودیں گے, وہ ڈیجیٹل آرکائیوز دیکھیں گے, اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا کہ کون کیا تھا, کس کا کیا کردار تھا, کیا ہو رہا تھا ملک میں. تو تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرتی. اب آپ جو مرضی کر لیں, لیکن آپ تاریخ کا حصہ رہے گا, اور یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. کاظمی صاحب, میں سمجھنے کی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ماضی قریب میں, چلیں 2 دہائیوں کی بات بتا دیں, 3 دہائیوں کی بتا دیں, کوئی ایسا سیاسی رہنما میری مدد کر دیں جس کو اس بات کا خیال بھی ہو کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا لکھے گی. میرا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو سکتا ہے کسی کو تاریخ کا خیال نہ ہو, لیکن آج کل کے دور میں عمران بھائی ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ تاریخ بن رہی ہے. آپ نے دیکھا جو جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, یہ وہ دور نہیں ہے جو 3 دہائیوں پہلے دور تھا نا. بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, ہمیں لائبریریوں میں جا کے پڑھنا پڑتا تھا. ہاں, اب یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں نا, یہ 100 سال کے بعد بھی لوگوں کے کانوں میں گونجیں گے. جو لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے, ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں گے, تو تاریخ بڑی بے رحم ہے. اور آج سے اس ڈیجیٹل دور کی جو تاریخ ہے نا, یہ آپ کی نسلوں تک آپ کا پیچھا کرے گی. کاظمی صاحب, آپ کے خیال سے اب بیلنس ہو گیا اس قانون کے بننے کے بعد؟ اب پارلیمنٹ کو یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کبھی مداخلت نہیں ہوئی, کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے, اختیارات سے تجاوز نہیں ہے, جو ہمیشہ پارلیمنٹ کے کسی کی بھی رہی ہو, ان کو مسئلے مسائل رہے ہیں سپریم کورٹ سے. ڈو یو تھنک کہ اب یہ ان کو اس پر تسلی ہو جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون بنایا جاتا ہے اس کی روح کیا ہے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ کوئی چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں آئین کے اندر, یا جو سپریم کورٹ کے ہیں, یا جو پارلیمنٹ کے ہیں, وہ کوئی ذاتی اختیارات نہیں ہیں. جس طریقے سے کہا گیا کہ جی اگر میں ایک شخص اپنے اختیارات خود دے رہا ہے, فلانا شخص اپنے اختیارات خود دے رہا ہے, نہیں, یہ کوئی ذاتی اختیارات نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی یہ اتنی کمپیٹنسی تھی کہ وہ اس قسم کا لا بنا سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جو پارلیمنٹ ہے, آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اس پارلیمنٹ کے اندر آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ تو خالی تھی. اس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو تھا, کیا اس اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بامانی قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی؟ جو اسپیکر صاحب تھے ان کے ہوتے ہوئے بامانی قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی؟ کیا وہ پارلیمنٹ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی تھی؟ وہ جس پارلیمنٹ کے ہم نے بار بار سنا کچھ جج صاحبان سے اس لائیو سٹریمنگ کے دوران, تو ایسے لگا کہ شاید یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. بھائی, یہ تو وہ پارلیمنٹ ہے جس کا اسپیکر جو ہے مرضی سے لوگوں کے استعفے منظور کر رہا تھا. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو کھڑے ہو کے کہتی تھی ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے, جو کر لیں جو مرضی کر لیں. ابھی عرفان قادر صاحب آپ کے پروگرام میں ابھی فرما کے گئے کہ میں کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا اٹارنی جنرل کے ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ کس جگہ پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ اٹارنی جنرل بطور لا آفیسر آف ایک حکومت وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے؟ یہ آپ کسی آئین میں کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ تو میرے خیال میں بہت زیادہ مسائل ہیں, بہت زیادہ ایشو ہیں. اصل میں یہ جو قانون بنایا گیا تھا, نہ اس کا تعلق بینچ سے تھا, نہ اس کا تعلق پروسیجر سے تھا, نہ اس کا تعلق کسی اور چیز سے تھا.
نواز شریف کی ذات کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا گیا تھا اور ہوئی آخر میں ان کے ساتھ بھی گیم ہو گئی ہے. وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اختیارات بھی ادھر ادھر ہو گئے سارے اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو وہ اپیل کا حق بھی نہیں ملا, تو یہ اصل میں گیم ہو گئی. لیکن اب اس بات کو تو وہ الیکشن ایکٹ کی وجہ سے وہ تو سب اس بات پہ کنونس لگتے ہیں, اعظم تارڑ صاحب ہو, عرفان قادر صاحب ہو, وہ سب یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اپیل کی, تو ہم تو ویسے ہی اپنی نااہلی ختم کر چکے ہیں. وہ بشک یہ کہتے ہیں سمینہ, وہ معزز شخصیات بشک یہ کہتے رہیں, لیکن وہ ریکارڈ پہ تو یہی رہے گا نا کہ سزا یافتہ ہیں, تاحیات نائل ہیں سپریم کورٹ سے, پھر اپنی حکومت نے قانون بنا کے نائلی ختم کی, یہ تو ریکارڈ کا حصہ رہے گا نا. لیکن اتنا کون پرواہ کرتا ہے ویسے, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہمارے ہاں اتنا کاظمی صاحب یہاں ریکارڈ کا حصہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ جب نااہلی ختم ہو گئی, وہ الیکشن میں حصہ لے لیا, ہار جیت ہو گئی, پھر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی رہنما ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, آج سے میں چھوٹی سی چیز عرض کر دوں, آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے, آنے والی جو نسلیں ہوں گی نا, ان کے آرکیولوجسٹ زمین نہیں کھودیں گے, وہ ڈیجیٹل آرکائیوز دیکھیں گے اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا کہ کون کیا تھا, کس کا کیا کردار تھا, کیا ہو رہا تھا ملک میں. تو تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرتی, اب آپ جو مرضی کر لیں, لیکن آپ تاریخ کا حصہ رہے گا اور یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. کاظمی صاحب, میں سمجھنے کی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ ماضی قریب میں, چلیں 2 دہائیوں کی بات بتا دیں, 3 دہائیوں کی بتا دیں, کوئی ایسا سیاسی رہنما میری مدد کر دیں جس کو اس بات کا خیال بھی ہو کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا لکھے گی. میرا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو سکتا ہے کسی کو تاریخ کا خیال نہ ہو, لیکن آج کل کے دور میں عمران بھائی ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ تاریخ بن رہی ہے. آپ نے دیکھا جو جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, یہ وہ دور نہیں ہے جو 3 دہائیوں پہلے دور تھا نا, بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, ہمیں لائبریریوں میں جا کے پڑھنا پڑتا تھا. ہاں, اب یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں نا, یہ 100 سال کے بعد بھی لوگوں کے کانوں میں گونجیں گے, جو لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے, ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں گے. تو تاریخ بڑی بے رحم ہے, اور آج سے اس ڈیجیٹل دور کی جو تاریخ ہے نا, یہ آپ کی نسلوں تک آپ کا پیچھا کرے گی.